بات یہ دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی بار بار کیوں سفر کر رہے ہیں وہاں سے، اس میں پیسے غریبوں کو دے دیں، غزہ کے اندر لوگ پریشان ہیں ان کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں. شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی استطاعت رکھتے ہیں. تو میں فرمایا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حرمین شریفین کے سفر کا جو وظیفہ ہے وہ اسباب جمع کرنا ہے. تھوڑے تھوڑے کرے، چاہے 1 روپے ہی کرے، لیکن اس نیت سے کرے کہ میں نے سفر حرمین کرنا ہے، زیادہ گٹھلی ایسی بنائے، تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں. دیکھیں دنیا میں ہماری زندگی میں بے شمار ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم اگر اس کو حساب کتاب کرتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس کام کو کر پائیں گے، لیکن پھر وہ کام ہو جاتا ہے. اس کام کے بعد جب ہم اس کا ٹوٹل کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار اتنے پیسے یا اتنے اسباب کیسے مہیا ہوئے. ایک اللہ کے غیبی نظام ہے، یہ غیبی نظام ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا کہ غیبی نظام کو، ورنہ تو اللہ اس بات پر قادر تھے کہ ہر آدمی کو اس کی پوری زندگی کی روزی اکٹھی دے دیتے. بس وہ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھتا، پوری زندگی الحمدللہ نہ پڑھتا، اب روزانہ الحمدللہ پڑھتا ہے جب اس کو تازہ بتازہ دیا جاتا ہے. تو اس کا گر یہ ہے کہ آپ پیسے جمع کریں، اور دوسرا ہے کہ دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں حرمین شریفین کی اجابت. اور وظیفے کے طور پر بعض بزرگوں نے تلبیہ لکھا ہے کہ تلبیہ کچھ پڑھ لیا کرے، 1 تسبیح 2 تسبیح تلبیہ کی پڑھ لیا کرے. ایک وظیفہ ہے اس کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. 1 تسبیح پڑھ لے، 2 تسبیح پڑھ لے. باقی یہ ہے کہ حرمین شریفین بار بار جانا مطلوب ہے، مطلوب ہے وہاں جانا، اس لیے کہ انسان کا ہمارا مرکز وہی ہے، عشق اور ایمان کا مرکز حرمین ہے. لہٰذا مطلوب ہے کہ بار بار جائیں، آپ اپنے مرکز میں جائیں، اور جتنا آپ کا مرکز کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا آپ کے فروعی کاموں میں مضبوطی ہوگی. لہذا یہ کہنے والے کہ بھائی غریبوں پر خرچ کرنا یا مظلوموں پر خرچ کرنا، یہ وہی بات کرتے ہیں جو خرچ نہیں کرتے. ان سے پوچھو بھی تم کتنا خرچ کرتے ہو، تمہاری کتنی فضولیات ہے. تو تم زندگی میں اپنے بیگم کو لے کر آپ بندہ جا رہا ہے تو دریا پر اور وہاں کھا رہا ہے، تو اس کو کہو کہ وہ تو نظر آتا ہے حرمین جانے والا، تو یہ نظر نہیں آتا تو یہاں کو لے کے آیا، اسی میں ترفیق کر لے. شاپنگ کے لیے جا رہا ہے تو اس میں آپ ترفیق کر لیں، ساتھ شاپنگ نہ کریں، تو غریبوں کو دے دیں. کوئی بھی نہیں کرتا، یہ کرتا وہی ہے. اور غریبوں اور مظلوموں پر خرچ وہی کرتے ہیں جو مرکز جاتے ہیں، تو ان کا ایمان بنتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں. اس لیے میں یہ ایک جگہ کہا کہ جی ہر شہر میں دینے والے جو لوگ ان پوچھے یار میں غریب آدمی ہوں، میری بچی کی شادی ہے تو میں کس سے ملوں، کہ یار فلاں غلہ منڈی میں حاجی صاحب ہے نا فلانا، اس سے ملو. یار مارکیٹ میں فلانا حاجی صاحب ہے نا، اس کو ملو. فلاں فیکٹری والے حاجی صاحب ہے. میں کہ لفظ حاجی صاحب پہلے آتا ہے پھر اس کا نام آتا ہے. دلیل ہے کہ وہ حج کرنے کی وجہ سے سخی بن گیا. مسٹر صاحب تو نہیں آیا، کبھی آیا تو مسٹر کا نام آیا کہ فلاں جناب مسٹر صاحب جناب بڑا مسٹر صاحب ہے، وہ اس کے بعد جاؤ وہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا، وہ اس کے تو دفتر میں تمہیں نہیں کو گھسنے دے گا. یہ دیکھ معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ حاجی صاحب بھی خرچ کرتا ہے، بھائی صاحب ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں ہوتا ہے. یہ مطلوب ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں حج تمتع پر پابندی لگا دی تھی.
حج تمتع جو ہم حج اور عمرے کا حج بھی کرتے ہیں، عمرہ فرمایا کہ نہیں، کوئی حج تمتع نہیں کرے گا، یا قران کرے، اور قران مشکل ہوتا تھا، یا اکیلا حج کرے۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ پورے سال لوگ عمرے کے لیے آئیں گے، یار میں نے عمرہ نہیں کیا تو صرف حج کیا تھا، لازم میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ہوتا کیا تھا کہ لوگ عمرہ کر لیتے تھے حج کے ساتھ، تو کہتے اب ہمیں عمرے کی ضرورت نہیں ہے، تو فرماتے تھے اس سے حرم جو ہے نا وہ پورے سال جو ہے نا اس کے اندر کمی رہتی ہے، لہذا اس کو آباد رکھنے کی یہ ہے کہ کیونکہ عمرہ جب بھی فرصت ہوگی تو حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، حج تمتع پابندی لگا دی۔ حالانکہ رسول اللہ کے زمانے میں حج تمتع ہوا، صحابہ نے کرے گا، فرمایا سیاستاً تاکہ حرمین آباد رہے، حرمین آباد رہے، مقصود ہے۔ پھر حضرت سید بدر عالم میٹری رحمۃ اللہ نے کہا جی اب لوگ بہت حرمین میں آنے لگے، فرمایا مطلوب ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ رش ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے عالم کے یہود و نصارہ اور پورے عالم کے دہریے اور پورے عالم کے بے دین جب بھی کھول کر حرمین کے جب منظر دیکھتے ہیں تو بس ان کے ساتھ جو کچھ اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جائے تو بس مرنا نہیں رہتا، باقی سارا کچھ ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور ان کے یہاں چلے جائیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب گئے تھے، اٹلی گئے، اٹلی میں روم میں جہاں پوپ بیٹھتا ہے، اب پورے اس میں 5 آدمی ملے، صرف 5 آدمی جو عبادت کے لیے، صرف 5 آدمی، اور حرمین نہ دن فارغ ہے نہ رات فارغ۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مائیں جو کہ ازواج مطہرات امہات المومنین، پیغمبر اسلام کے بعد انہوں نے اپنی وفات تک کوئی حج ناکہ نہیں کیا، ہر سال جاتی تھی، اور وہ زمانہ ایسا تھا جب اتنے وسائل بھی نہیں تھے، پھر بھی جاتی، لہٰذا کسی امہات المومنین کا حج ناکہ نہیں ہوا۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو حج ہیں ان کے 18 سال کی عمر میں حجۃ الوداع کیا رسول اللہ کے ساتھ، 19ویں سال میں سے انہوں نے حج شروع کیا 65 سال کی عمر تک۔ 65 میں سے آپ 18 نکال دو، کتنے بچتے ہیں؟ 47 حج فرمایا اماں نے۔ تو معلوم ہے کہ یہ بار بار جانا مطلوب ہے، اور پیغمبر سے ہم خود بھی فرمایا، لوگ کاروبار کرتے ہیں بھی ہمیں کاروبار فرما تابع بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرتے رہا کرو، فإنہم ینفیان الفقر والذنوب، یہ تمہارا فقر بھی دھو دیں گے اور تمہارے گناہ بھی دھو دیں گے۔ یہ عجیب ہے کہ کہتے ہیں جس کا حج قبول ہو جائے، عمرہ قبول ہو جائے تو اس کے پیسے میں برکت ہو جاتی ہے۔ حاجی صاحب آتا ہے تو حاجی صاحب بڑا سیٹ ہو جاتا ہے، حاجی صاحب کیا یہ اس معتبر کی برکت ہے کہ انفیال فقر و ذنوب، فقر بھی اور ذنوب دونوں دھو دیں۔ یہ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ عمرے سے عمرہ، یعنی آپ نے ایک عمرہ کیا اور پھر 10 سال بعد دوسرا عمرہ کیا، تو جو ہی دوسرا عمرہ کرو گے تو درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، درمیان میں یہ نہیں کہ اگلے سال ہی، جس سال بھی کرے گا کفارہ بن جاتا ہے جس سے۔ اور حج جو ہے لیس الجزاء الا الجنہ، اور حج مبرور جو اس کی جزا تو جنت ہی، میں جنت کے علاوہ ہے ہی جنت ہے۔ تو اس لیے حرمین شریفین کے جو سفر مطلوب ہے، انسان جو ہے نا یہ سفر کرتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کے ایمان کو بھی جنا ملتی ہے اور پیغمبر سلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس لیے افضل القربات جو ہے نا، یعنی سب سے افضل وہ طریقہ جس سے قرب الہی جلدی ملتا ہے وہ رسول اللہ کے روزے پر حاضری دینا، یہ افضل القربات ہے، یاد رکھیں افضل القربات ہی حاضری دینا وسلم کی روزے پر، اور عمل میں کھانا کھلانے، طعام الطعام، یہ افضل القربات ہے، اور کہنے میں مجلس میں، جس مجلس میں اللہ رسول کا تذکرہ ہو اور وسلم کی مدح کے لیے مجلس بن جائے، یہ افضل القربات ہے۔ 3 چیزوں کا افضل القربات قرار دیا، اس میں سب سے نمبر اب اس کا وسلم کے روزے پر آدمی چاہے ذرا دیر کے لیے سلام صرف پیش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہاں سے وہاں صرف جواب آ گیا، بس آپ کا کام ہو۔ اب رسول اللہ سے سلامتی کا جواب مل گیا تو اس کے آگے اب ضرورت کی، اب سلامتی مل گیا،
کہ وہاں کی تھوڑی حاضری کو تھوڑا نہ سمجھے. تو کہتے ہیں ہمیں کھڑے نہیں ہونے دیا, ایسی باتیں استغفر اللہ. تو دیکھو آپ کہاں آئے اور آپ کو شرف باریابی مل گیا, آپ دربار میں اتنا کافی ہے, وہ کیا چاہیے؟ لمبی چوڑی ہر معروضات کی ضرورت ہی نہیں. یہ آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. جب آپ کی زبان مبارک سے وعلیکم السلام آ گیا, اب اس کے بعد کیا چاہیے آپ کو؟ ہر طرح کی سلامتی ملے. یہ صحابہ اکرام تو بہانے تلاش کرتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے وسلم, اور آپ نے دروازہ کھٹکھڑایا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی جواب نہیں آیا. پھر سلام 3 دفعہ کیا تو آپ کے ہاتھ مبارکہ سے 3 کے بعد آپ تشریف لے جاتے. جو جان لگے تو باہر نکل کے چمڑ گئے. آپ نہیں حضرت کہاں جائے بھائی, ہم نے 3 دفعہ کہا کہ حضرت آپ کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعا لینے کے لیے میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا تاکہ بار بار آپ کی زبان مبارک سے السلام علیکم ملے. اور یہاں حاجی جاتا ہے وہ کہ جی مجھے کھڑے نہیں ہونے دیا, لو جی میں تو یہ پڑھنا تھا وہ پڑھنا تھا, مولوی صاحب نے بتایا کہ 2 صفحے پڑھنے 3 صفحے پڑھنے. ایسا کچھ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کہا اور آگے چلے گئے. افضل القربات آپ کو مل گیا. رسول زبان مبارک بلکہ نگاہ مبارک بھی دیکھنا بھی آپ کو دیکھ بھی لیا انہوں نے امتی کو, اور سلام کا جواب بھی دے لیا. اور آپ کی یہ حدیث وجبت لو شفاعتی, جو میرے روزے پر میرے بعد آئے گا اس کے لیے میری شفاعت فرض ہوگی. کافی ہے, ہر چیز بغیر کہے آپ کو مل جائے گی. کافی. بہرحال حرمین شریفین میں رش کا ہونا, اس کا ہونا یہ مطلوب ہے. تو امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ ایسے ہی موقع ہوگا نا کہ وہاں لاکھوں انسان ہوں گے, تو یکدم میں فوج تیار ہو جائے گی. اور چند آدمی ہوں گے تھوڑی ہوگا, اتنے لوگ ہوں گے, لاکھوں انسان اس وقت. تو جو رش بڑھ رہا ہے یہ دراصل فوج کی تیاری ہو رہی, فوج کی تیاری ہو رہی. یہ ویسے کسی نے بتایا واللہ عالم کہ تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہیں حاجی صاحب وغیرہ وہ طاق سالوں میں جایا کرتے تھے. کہتے اس لیے کہ طاق سال میں آنے کا ذکر ہے ان کا, اگر طاق سال میں جاتے تھے بھائی اس سال اعلان ہو جائے تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے. مہدی علیہ السلام کو خود پتہ ہوگا کہ وہ مہدی ہیں.